کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک ہی اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے۔ تاہم ذہین افراد کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈان کے مطابق اس بارے میں سوچا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جدید سائنس ذہانت کے حوالے سے محسوس اور روایتی رویوں کی نفی کرتے ہوئے ایسی اعداد کے حامل افراد کو ذہین قرار دیتی ہے جن کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ویسے اس بات سے اختلاف نہیں کہ ذہین افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتے ہیں، لیکن کیا ان میں اتنا فرق بھی ہوتا ہے؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ جدید سائنسی رپورٹس میں کیسے رویوں کے حامل افراد کو ذہین قرار دیا گیا ہے جو اکثر افراد کو مضحکہ خیز یا ناقابل برداشت لگتے ہیں۔ اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا۔ اکثر افراد ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں، چاہے کچھ بھی نہ جانتے ہوں، تاکہ لوگوں کو زیادہ ذہین نظر آ سکیں۔ مگر حقیقت میں ذہین افراد مختلف چیزوں میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بہت کچھ ہے جس کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ امتحانات میں کم نمبر لیتے ہیں، جبکہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے والے توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلسل تجسس۔ جب کوئی مزید جاننے کی جستجو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمارٹ ہیں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا جو لوگ آئی کیو ٹیسٹ میں بچپن میں زیادہ نمبر لیتے ہیں ان میں تجسس سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور وہ بلوغت میں پہنچ کر نئے خیالات کے لیے ذہن کھلا رکھتے ہیں۔ ذہانت اور تجسس پہلو پہ پہلو چلتے ہیں۔ دیگر افراد کے جملے مکمل کرنا۔ یہ سننے میں تو کچھ عجیب لگے گا، مگر جب کوئی اندازہ لگا لے کہ سامنے والا کیا بولنے والا ہے یا کیا محسوس کر رہا ہے تو یہ جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس کی علامت ہے۔ ہمدردی اور دیگر افراد کے جذبات کا خیال رکھنا آپ کو اس دنیا کو دیگر افراد کے نقطہ نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بلکڑ ہونا۔ ویسے تو اچھی یادداشت کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ بلکڑ ہوتے ہیں ان میں بھی ذہانت کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے بقول ایسے لوگوں کا دماغ اس لیے چیزوں کو بھول جاتا ہے تاکہ نئے خیالات سے مطابقت پیدا کر سکے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹی اور غیر اہم اشیاء کی تفصیلات ذہن سے نکال کر کسی منظر نامے کی مکمل تصویر کو اجاگر کرے۔ تو اگر کچھ بھول جائے تو جھنجھلانے کی بجائے اس خیال سے خوش ہو سکتے ہیں کہ اس سے دماغ کو نئے خیالات کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ کم سونا یا رات گئے تک جاگنا۔ ویسے کم سونے سے مراد بہت کم نیند نہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ رات گئے تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کم سوتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے کام یا تعلیمی ادارے میں جانے کے لیے جلد اٹھنا پڑتا ہے۔ تو تحقیق کے مطابق رات گئے تک جاگنے والے افراد صبح جلد جاگنے والوں کے مقابلے میں آئی کیو لیول میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ پسند کرنا۔ جی ہاں، چاکلیٹ کو پسند کرنے اور دماغی طاقت کے درمیان تعلق موجود ہے۔ کوکا میں موجود فلیونوئڈز دماغی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایک اطالوی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چاکلیٹ کھانے سے دماغی افعال جیسے یادداشت، توجہ اور تجزیہ کرنے کی رفتار بہتر ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانا نہ صرف لوگوں کی دماغی کارکردگی کو فوری بہتر کرتا ہے، بلکہ روزانہ معمولی مقدار کھانا دماغی کارکردگی کو طویل میعاد تک بنیادوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ لوگوں کے چبانے کی آواز سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے والے۔ دنیا کی 20% آبادی ایک نفسیاتی عارضے یا محسوس آوازوں کے معاملے حساسیت کا شکار ہے۔ امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے افراد زیادہ تحلیقی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں کے کھانے چبانے کی آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ذہین ترین فرد ہوں۔ ٹال مٹول یا تاخیر کرنے والے۔ ویسے تو کسی چیز پر ٹال مٹول کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، مگر ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹال مٹول کی عادت صرف سستی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ کام کے لیے درست وقت کے انتظار کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ عادت تحلیق کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔
تاکہ لوگ زیادہ بڑے خیال کو حقیقی شکل دے سکے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ کاموں میں تغیر کرنا بھی در حقیقت ذہین افراد کی نشانی ہے۔ تحقیق کے مطابق ایسے افراد پر امید ہوتے ہیں اور حقیقت پسند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر تغیر کرتے ہیں۔ محققین کے مطابق ایسے افراد اچھی امید کے ساتھ بہترین نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ اپنے آپ میں مگن رہنا۔ اگر تو تنہا رہنا آپ کو بیزار نہیں کرتا تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ دیگر سے زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور اگر آپ خود کلامی کرتے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ یہ بھی جینیس ہونے کی نشانی ہے۔ چیزوں کو اونچی آواز میں دہرانا بھی دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے۔ سست ہونا۔ ایک امریکی تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہ لوگ زیادہ ذہانت کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گم رہنے اور جسمانی طور پر سست یا کم متحرک ہوتے ہیں۔ ویسے یہ عادت تو ہو سکتا ہے کہ بیشتر افراد میں ہو، مگر یہ جان لینا بہتر ہے کہ اپنی سستی کو آپ زیادہ ذہانت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانا۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دن میں خواب دیکھنے یا خیالی پلاؤ پکانا کیریئر کے لیے صلاحیت بہتر بنانے کے ساتھ تخلیقی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کسی مشکل کے دوران اس کا حل دریافت کرنے کے لیے ذہن کو 12 منٹ کے لیے آزاد چھوڑ دینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔